السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ شعراء کی آیت نمبر 36 سے لے کر 43 تک، یعنی فرام 36 اپ ٹو 43 آیت کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو کچھ بھی تم لوگوں کو دیا گیا ہے وہ محض دنیا کی چند روزہ زندگی کا سر و سامان ہے، اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ بہتر بھی ہے اور پائیدار بھی۔ وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، اور اگر غصہ آ جائے تو درگزر کر جاتے ہیں، جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اپنے معاملات آپس کے مشورے سے چلاتے ہیں، ہم نے جو بھی رزق انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جب ان پر زیادتی کی جاتی ہے تو اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے، پھر جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح کرے اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ جو لوگ ظلم ہونے کے بعد بدلہ لیں ان کو ملامت نہیں کی جا سکتی۔ ملامت کے مستحق تو وہ لوگ ہیں جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق زیادتیاں کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ البتہ جو شخص صبر سے کام لے اور درگزر کرے تو یہ بڑی اولو العزمی کے کاموں میں سے ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ آیت، اس میں بعض بڑی اہم باتیں اور ہدایتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں جن پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات تو ارشاد یہ فرمائی گئی کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہمیں دیا گیا ہے وہ چند روزہ زندگی کا سامان ہے۔ حقیقت ہے، ظاہر ہے کہ ہماری یہ مختصر سی زندگی ہے، یعنی 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، بہت ہو گئی 100 سال۔ تو جو کچھ بھی سامان اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں دیا ہے یہ چند روزہ زندگی کا ہے، یعنی نیک لوگوں کو جو سہولتیں ملی ہیں، آرام ملا ہے، یہ چند روزہ زندگی کا ہے۔ خاص طور سے یہاں نیک لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے ان سے کہ اس سے بہتر سامان، اس سے بہتر راحتیں، اس سے بہتر حالات آخرت میں ملیں گے، یعنی جنت میں جانے کے بعد۔ وہ نہ صرف یہ کہ بہتر ہوں گے بلکہ پائیدار اور مستقل بھی ہوں گے۔ وہ راحتیں، وہ آسائشیں، وہ نعمتیں دنیا کی طرح کچھ سال کے لیے نہیں ہوں گی بلکہ وہ مستقل ہوں گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوں گی۔ اور یہ راحتیں ان لوگوں کو دی جائیں گی جو ایمان لائے اپنے رب پر، پھر اس پر پورا بھروسہ کیا، اور اہم بات یہ ہے کہ جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی خاصیت بیان کی گئی ہے مومنوں کی کہ وہ بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں اور بے حیائی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں۔ اب یہ بڑے بڑے کام کیا ہیں اس کے بارے میں، چونکہ اس مضمون والی آیات اسی مضمون کی سورہ نساء میں نازل ہوئی ہے، تو وہاں پر مولانا نے ان بڑے گناہوں کی کچھ تھوڑی سی تفسیر کی ہے جن سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کیا گناہ ہیں جو بڑے ہیں اور جن سے بچ کے رہنا چاہیے۔ تو اس میں سورہ نساء کی آیت ہے، آیت نمبر 31۔ اس کی وضاحت میں حاشیہ نمبر 53 میں مولانا لکھتے ہیں کہ یعنی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم تنگ دل اور تنگ نظر نہیں ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو پکڑ کر اپنے بندوں کو سزا دیں۔ اگر تمہارا نامہ اعمال بڑے جرائم سے خالی ہو تو چھوٹی خطاؤں کو نظر انداز کر دیا جائے گا اور تم پر فرد جرم لگائی ہی نہ جائے گی۔ یعنی وہ چھوٹی غلطیوں کو اور گناہوں کو
حساب سے ساقط کر دیا گیا، نکال دیا جائے گا۔ البتہ اگر بڑے جرائم کا ارتکاب کر کے آؤ گے تو پھر جو مقدمہ تم پر قائم کیا جائے گا اس میں چھوٹی خطائیں بھی گرفت میں آ جائیں گی۔ یہاں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ بڑے گناہ اور چھوٹے گناہ میں اصولی فرق کیا ہے۔ جہاں تک میں نے قرآن اور سنت میں غور کیا ہے، مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ 3 چیزیں ہیں جو کسی فعل کو بڑا گناہ بناتی ہیں۔ نمبر 1، کسی کی حق تلفی، وہ خواہ و خدا ہو جس کا حق تلف کیا گیا ہو، یا والدین ہو، یا دوسرے انسان، یا خود اپنا نفس، جس کا جتنا زیادہ حق ہے اسی قدر اس کے حق کو تلف کرنا زیادہ بڑا گناہ ہے۔ اسی بنا پر گناہ کو ظلم بھی کہا جاتا ہے، اور اسی بنا پر شرک کو قرآن میں ظلم عظیم کہا گیا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی حق تلفی ہوگی۔ نمبر 2، اللہ سے بے خوفی اور اس کے مقابلے میں استکبار، یعنی غرور، تکبر کرنا، جس کی بنا پر آدمی اللہ کے امر و نہی کی پرواہ نہ کرے اور نافرمانی کے ارادے سے قصداً وہ کام کرے جس سے اللہ نے منع کیا ہے، اور عمداً ان کاموں کو نہ کرے جن کا اس نے حکم دیا ہے۔ یہ نافرمانی جس قدر زیادہ ڈٹائی، جسارت اور ناخدا ترسی کی کیفیت اپنے اندر لیے ہوئے ہوگی، اسی قدر گناہ بھی شدید ہوگا۔ اسی معنی کے لحاظ سے گناہ کے لیے فسق اور معصیت کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ نمبر 3، ان روابط کو توڑنا اور ان تعلقات کو بگاڑنا جن کے وصل و استحکام اور درستی پر انسانی زندگی کا امن منحصر ہے، خواہ یہ روابط بندے اور خدا کے درمیان ہوں یا بندے اور بندے کے درمیان ہوں۔ پھر جو رابطہ جتنا زیادہ اہم ہے اور جس کے کٹنے سے امن کو زیادہ نقصان پہنچتا ہے، اور جس کے معاملے میں مامونیت کی جتنی زیادہ توقع کی جاتی ہے، اسی قدر اس کو توڑنے اور کاٹنے اور خراب کرنے کا گناہ زیادہ بڑا ہے۔ یعنی رشتوں کو توڑنا، تعلقات کو توڑنا، یہ بھی گناہ کبیرہ میں شامل ہے۔ تو ان وضاحتوں سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کبیرہ گناہ کون سے ہیں، اور رہ گیا صغیرہ گناہ، تو وہ چھوٹے موٹے گناہ ہیں جو انسان سے زندگی میں یا عبادتوں میں ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں سورہ نساء کی اس آیت میں بھی اور شعراء کی اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ بڑے واضح طور پر ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اس سے بڑے گناہوں سے بچیں گے تو ہم ان کے چھوٹے گناہوں کو نظر انداز کر دیں گے یا ان کو ان کے حساب سے نکال دیں گے۔ پھر کچھ اور خاصیتیں بھی بیان کی جا رہی ہیں مومنوں کی۔ یہ کہ غصہ آ جائے تو درگزر کر جاتے ہیں، یعنی برداشت سے کام لیتے ہیں، اپنے آپ پر قابو کرتے ہیں، اور جس پر غصہ آ رہا ہے، جس نے کوئی زیادتی کی ہے، اس کو عام طور سے معاف کر دیتے ہیں۔ پھر جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، یہ بھی بڑی اہم خاصیت ہے مومنوں کی کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرتے ہیں، خاص طور سے نماز کی تو سختی سے پابندی کرتے ہیں۔ پھر ایک اور خاصیت یہ کہ اپنے معاملات آپس کے مشورے سے چلاتے ہیں، یعنی جو زندگی کے جو معاملات ہیں ان میں مشورہ ضرور کرتے ہیں اور اسی سے مشورے کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ تو وہ خواہ میاں بیوی کے درمیان ہو، خواہ بچوں کے اور والدین کے درمیان ہو، خواہ وہ دوست احباب کے درمیان ہو، یا پھر اپنے قبیلے کے درمیان ہو، اپنی برادری کے درمیان ہو، یا پورے ملک کے درمیان ہو، جہاں جہاں بھی ضرورت ہو مشورے کی وہاں ضرور مشورہ لینا چاہیے۔ یہی ہدایت کی جا رہی ہے۔ اور پھر جو رزق انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور یہ بھی خاصیت ہوتی ہے کہ اپنے رزق میں سے وہ صدقہ خیرات ضرور کرتے ہیں، اور جب ان پر زیادتی کی جاتی ہے تو اس کو مقابلہ کرتے ہیں، یعنی ہتھیار نہیں ڈال دیتے بلکہ زیادتی کا، ظلم کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اگر کسی نے ظلم کیا ہے تو اتنا ہی ظلم جواباً ہم کر سکتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ ہم اس سے بڑھ کر ہم ظلم کریں، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اتنی اجازت ہے کہ جتنا ظلم کیا گیا اس کا اتنا ہی بدلہ لیں، اور جو معاف کر دے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، یعنی معاف کر دینا اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا،
اور جو لوگ ظلم ہونے کے بعد بدلہ لیں ان کو ملامت نہیں کی جا سکتی، ان کو برا نہیں کہا جا سکتا. برا تو ان کو کہنا چاہیے جنہوں نے ظلم کیا ہے، کیونکہ ابتدا تو انہوں نے ظلم کی انہوں نے کی ہے. تو اگر کوئی اس کا اتنا ہی بدلہ لیتا ہے تو اسے ملامت نہیں کی جا سکتی. ملامت ان کی ضرور ہونی چاہیے جنہوں نے ظلم کیا ہے اور زمین میں زیادتیاں، ناحق زیادتیاں کرتے ہیں اور لوگوں کے حق مارتے ہیں. لیکن ایک بات خاص یہ ارشاد فرمائی ہے ان آیت کی اس وضاحت میں، مولانا نے تحریر فرمائی ہے اپنے حاشیہ نمبر 67 میں. آپ لکھتے ہیں کہ اس تنبیہ میں بدلہ لینے کے متعلق ایک تیسرے قاعدے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور وہ یہ کہ کسی شخص کو دوسرے کے ظلم کا انتقام لیتے وقت خود ظالم نہیں بن جانا چاہیے. ایک برائی کے بدلے میں سر بڑھ کر برائی کرنا جائز نہیں. مثلا اگر کوئی شخص کسی کو تھپڑ مارے تو وہ ایک ہی تھپڑ مار سکتا ہے، یہ نہیں کہ وہ لاتوں اور گھوسوں کی بارش شروع کر دے. اسی طرح گناہ کا بدلہ گناہ کی صورت میں لینا درست نہیں ہے. مثلا کسی شخص کے بیٹے کو اگر کسی ظالم نے قتل کیا ہے تو اس کے لیے جائز نہیں کہ جا کر اس کے بیٹے کو قتل کر دے. یا کسی شخص کی بہن یا بیٹی کو اگر کسی کمینے انسان نے خراب کیا ہے تو اس کے لیے حلال نہیں ہو جائے گا کہ وہ اس کی بیٹی یا بہن سے اس طرح کی کوئی حرکت کرے. یہ اہم ہدایات تھیں جن کو زندگی میں مومنوں کو خیال رکھنا چاہیے اور ان اصولوں پر کی پابندی کرنی چاہیے. وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین.